السلام علیکم۔ رمضان المبارک 2024 میں صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ امکانی طور پر رمضان المبارک کا آغاز 11 مارچ سے ہوگا۔ اگر ماہ رمضان المبارک سے قبل اس کی تیاری کے لیے چند چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو رمضان کی تیاری بہت اچھی ہوگی اور اس ماہ کو زیادہ بہتر انداز سے گزارا جا سکے گا۔ رمضان المبارک ہزاروں برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں لیے ہم پر سایہ فگن ہے، اور یہ بابرکت مہینہ ایمان و تقوی کا مہینہ ہے۔ ہر بندہ مومن اس میں اپنی اپنی ہمت اور ظرف کے مطابق اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ جس شخص کے دل میں ایمان کی معمولی سی بھی رمق باقی ہو، اس مہینے میں معمولی ایمانی صلاحیتیں بھی ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ فرمایا ہے، گویا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں، اور انسان کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑ لیں۔ اس مہینے میں رحمت خداوندی کا دریا موجزن ہوتا ہے، اور ہر طالب رحمت کے لیے آغوش رحمت واہ ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا بخشش اور تیسرا دوزخ سے آزادی ہے۔ یہ نورانیت میں اضافے، روحانیت میں ترقی، اجر و ثواب میں زیادتی اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس میں کسی سائل کو خالی ہاتھ، کسی امیدوار کو نا امید اور کسی طالب کو ناکام و نامراد نہیں رکھا جاتا، بلکہ ہر شخص کے لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و بخشش کی صلاح عام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے سال بھر سے ماہ مبارک کی آمد کے لیے بے چینی سے منتظر اور بے قرار رہتے ہیں، اور جو شخص خدا نخواستہ ان بابرکت اوقات میں بھی اللہ کی طرف توجہ کرنے سے محروم رہے اور ٹھاٹے مارتے ہوئے دریائے رحمت خداوندی کی طغیانی کے باوجود حصول رحمت کے لیے اپنے دامن نہ پھیلائے، اس محرومی سے اللہ بچائے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کی تیاری بہت پہلے سے شروع کر دینی چاہیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام معمول سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے۔ یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو تمام دنیاوی مشاغل سے فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات عبادت میں لگ جاتے۔ یقیناً رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انداز ہم سب کے لیے لائق تقلید ہے۔ ہمیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے رمضان المبارک کی تیاری اسی طریقے سے کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینا، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنا، قرضے ادا کر دینا، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لینا، اور رمضان المبارک سے پہلے ہی خود کو فارغ کر کے پورے ماہ کی عبادت کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے آج لوگ دین کے بجائے دنیا کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں، اور اکثریت دنیاوی کاموں میں ہی مشغول دکھائی دیتی ہے، جبکہ دینی کام اولاً تو ایک تعداد ہے جو کرتی ہی نہیں ہے، اور جو کرتے ہیں ان کی ایک بھاری تعداد کا انداز جیسے تیسے کر کے اپنے گمان میں سر سے اتارنے والا ہوتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ وغیرہ و دیگر عبادات کی طرح روزوں کے حوالے سے بھی یہی حال ہے۔ روزوں کے متعلق ضروری دینی علم حاصل کر لیجئے۔ روزہ کس پر فرض ہے، سحر و افطار کے درست اوقات کیا ہیں، روزے کی نیت کے متعلق مسائل کیا ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا، کن کاموں سے مکروہ ہوتا اور کن مجبوریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بھاری تعداد کو ان مسائل کے متعلق نہ تو معلومات ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی سے ان مسائل کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ابھی سے اپنے روزوں کی فکر کیجئے، اور مذکورہ مسائل کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے علماء کرام سے پوچھ اور سمجھ لیجئے۔ گزشتہ رمضان المبارک کے روزوں میں کسی روزے کی قضا اگر آپ پر لازم ہے تو رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی اس روزے کو رکھ لیجئے۔ اچھی اور نیک صحبتوں کی کمی کی وجہ سے آج کل گناہوں کا بازار گرم ہے۔ گناہوں کی نحوست قبر و آخرت میں تو ویسے ہی آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، مگر رمضان المبارک میں گناہ کرنے پر مزید سخت پکڑ ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں گناہ کی نحوست پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید سنائی ہے کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی۔
جب تک کہ وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے، یعنی گناہوں کی سزا بھی بہت بہت سخت ہو جاتی ہے۔ گناہ چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، سب کا ارتکاب ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہٰذا خود کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچانے کے لیے رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی تمام گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرنا اور ان سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا لازمی ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے ان کے بارے میں علم حاصل نہ کیا یا حاصل تو کیا لیکن گناہوں سے خود کو نہ بچایا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک میں کسی ناجائز و حرام کام میں مبتلا ہو جائیں اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے۔ ظاہری اور باطنی کبیرہ گناہوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے علماء کرام سے رہنمائی ضرور لیں۔ آنے والے لمحات معاملات کی پہلے سے ہی تیاری کر لینے والوں کو دنیا عقلمند شمار کرتی ہے۔ رمضان المبارک بھی اللہ عز و جل کی طرف سے رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے پروانوں کو لیے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے۔ لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ عقلمندی کا ثبوت دیتے ہوئے رمضان المبارک کی تشریف آوری سے پہلے ہی اس کی تیاری پر توجہ دیجیے اور رمضان المبارک کے قدردانوں میں اپنا نام لکھوائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم جیسے سیاہ کاروں کے لیے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر آخر لوگوں سے گناہوں کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ شیطان 11 مہینے تک انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے اور وہ بدنصیب انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسان کا ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، اس لیے ماہ رمضان المبارک میں وہ گناہوں سے باز نہیں رہ پاتا۔ یہ بات بھی تجربے میں آئی ہے کہ زیادہ تر گناہوں کا صدور انہی لوگوں سے ہوتا ہے جو رمضان کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، چونکہ ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے وہی نفس ماہ رمضان میں بھی ان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور کوئی بھلائی اور نیکی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دل زنگ آلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بھلائی اور خیر کی بات یا نصیحت کہاں اثر انداز ہو سکتی ہے؟ یعنی رمضان ہو یا غیر رمضان، ایسے انسانوں کا گناہوں سے باز اور بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ ان کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی جائیں تو بعض اوقات اس کا دل اسی سیاہی کے سبب نیکی میں لگتا نہیں اور وہ نیکیوں کے ماحول سے بھاگنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کا نفس اسے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، غفلت گھیر لیتی ہے اور وہ بدنصیب نیکیوں اور اچھے ماحول سے دور جا گرتا ہے۔ رمضان کی مبارک ساتیں بلکہ پوری پوری راتیں وہ شخص لہو و لعب، فضولیات، کھیل کود، گانے بجانے، تاج شطرنج، کرکٹ کی لعنت اور طرح طرح کی خرافات میں برباد کر دیتا ہے۔ ویسے عام مشاہدہ تو یہی کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری مسجدیں غیر رمضان کے مقابلے میں زیادہ آباد ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ سے نمازیوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور وہ لوگ بھی مسجدوں کو آ جاتے ہیں جو غیر رمضان میں مسجد کے قریب نہیں آتے تھے۔ گویا نیکیاں کرنے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور البتہ اتنا تو ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ضرور ہو ہی جاتا ہے۔ بات بہت طویل ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس عظیم الشان مہینے کے فضائل و برکات اور اس میں کرنے اور نہ کرنے والے اعمال آپ کو بتاتا رہوں گا۔ آگے آنے والی ویڈیوز اگر میرا اللہ نے چاہا تو اسی بارے میں ہوں گی۔ تو آج میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، رمضان کی آمد سے پہلے آپ خود کو رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے تیار کریں۔ رمضان المبارک جیسے عظیم بابرکت و مقدس مہینے کے سائے فگن ہونے سے قبل ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی
اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ طلب کرے اور یہ مقدس مہینہ جو سراپا نیکیوں، قرآن کریم اور مغفرت و بخشش کا مہینہ ہے، جس میں سرکش شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس میں وہ پورے مہینے کے ایک ایک منٹ و سیکنڈ کو قیمتی بنانے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اس ماہ مبارک کے بے انتہا فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کی بے انتہا کوشش کرے۔